بہت پہلے کی بات ہے، ایک ظالم بادشاہ تھا۔ اس کا رویہ اپنی سلطنت کے لوگوں کے ساتھ بے حد ظلمانہ تھا۔ وہ ہمیشہ نت نئے طریقوں کے تلاش میں رہتا تھا جن کے ذریعے لوگوں سے ٹیکس جمع کر سکے۔ بادشاہ ہر وقت ایسے لوگوں سے گھیرا رہتا جو اس کے غلط کاموں کی تعریف کرتے، اور جو لوگ اس کے غلط کاموں کی نشاندہی کرتے ان کو ناپسند کرتا تھا۔ اس کی بادشاہی میں ایک بہت ذہین سوداگر تھا اور بادشاہ اس کو ناپسند کرتا تھا۔ ایک دن سوداگر بادشاہ کی عدالت میں حاضر تھا اور بادشاہ کے ساتھ بحث کرتے ہوئے کہنے لگا، ایک شخص اپنی زندگی کو پورا کر سکتا ہے جب تک وہ اپنے ذہن کا استعمال کرے۔ سوداگر کی یہ بات سننے کے بعد بادشاہ بہت ناراض ہوا اور حکم دیا کہ سوداگر اور اس کے خاندان کو 1 مہینے کے لیے استابل میں بغیر کوئی کام کیے رہنا پڑے گا، اور اس مہینے کے آخر میں صرف اپنے ذہن کا استعمال کر کے 1000 سونے کے سکے جمع کر کے بادشاہ کو دینے ہوں گے۔ تاہم سوداگر کے پاس بادشاہ کے حکم کو ماننے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ سوداگر نے بادشاہ سے درخواست کی کہ وہ اپنے ساتھ اپنا ترازو لے جائے، اور بادشاہ نے اس بات پر اتفاق کیا۔ اگلے دن سوداگر اپنے خاندان کے ساتھ استابل میں رہنے چلا گیا۔ سوداگر کچھ دیر بیٹھ کر سوچتا رہا کہ وہ سونے کے سکے کیسے حاصل کر سکے۔ تبھی اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ وہ اٹھا اور گھوڑے کی کھاد کو اپنے ترازو سے ناپنا شروع کر دیا۔ سوداگر کو ایسا کرتے دیکھ کر گھوڑے کے رکھوالے اس پر ہنسنے لگے اور سوچنے لگے کہ سوداگر پاگل ہو گیا ہے۔ پھر ایک رکھوالے نے سوداگر سے پوچھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ سوداگر نے جواب دیا، مجھے بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ میں ان کے شاہی گھوڑوں کی کھاد کو ناپوں اور دیکھوں کہ گھوڑوں کو کافی خوراک مل رہی ہے کہ نہیں۔ سوداگر نے ہر گھوڑے کی کھدائی ناپی اور اسے پتہ چلا کہ کچھ گھوڑوں کی خوراک بہت کم تھی۔ سوداگر پہلے سے ہی جانتا تھا کہ کچھ رکھوالے بازار میں گھوڑوں کی خوراک فروخت کر رہے تھے۔ سب رکھوالے سوداگر سے گزارش کرنے لگے کہ وہ یہ سب بادشاہ کو نہ بتائے، اور اس کے بدلے میں وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھے۔ سوداگر نے ان سے بولا کہ جو سکے ان گھوڑوں کی خوراک فروخت کرنے سے ملے وہ سب سکے اس کو دے دیں اور اس کے خاندان کو کھانا بھی کھلائیں۔ رکھوالوں نے اس کی بات مان لی۔ 1 مہینے کے بعد سوداگر نے 1000 سونے کے سکہ جمع کر کے بادشاہ کو دیے، جس پر بادشاہ بہت حیران تھا اور اسے یقین نہیں آیا کہ سوداگر نے بغیر کام کیے یہ سکے جمع کیسے کیے۔ لہذا بادشاہ نے سوداگر کو حکم دیا کہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ دریا کے قریب ایک جھونپڑی میں رہے اور اس بار بغیر کوئی کام کیے 2000 سونے کے سکے جمع کر کے دکھائے۔ بادشاہ نے ایسا حکم صرف سوداگر کے ذہن کی آزمائش کے لیے دیا۔ سوداگر نے پھر سے بادشاہ سے اپنے ترازو کو ساتھ لے جانے کی اجازت مانگی اور بادشاہ مان گیا۔ سوداگر اور اس کا خاندان دریا کے قریب ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہنے لگے۔ سوداگر نے اپنے ترازو سے پانی کو تولنا شروع کر دیا۔ ملاحوں نے سوداگر کو ایسا کرتے دیکھا تو اس سے پوچھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا۔ سوداگر نے جواب دیا، بادشاہ نے اس کو حکم دیا ہے کہ پتہ کرو کہ کون سا ملاح اپنی کشتی میں اضافی مسافروں کو لے جا رہا ہے۔ یہ سن کر سب ملاح پریشان ہو گئے کیونکہ تمام ملاح اپنی کشتی میں زیادہ مسافر لے کر جاتے تھے۔ انہوں نے سوداگر سے درخواست کی کہ وہ بادشاہ کو کچھ نہ بتائے اور بدلے میں وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھے۔ سوداگر نے ملاحوں سے کہا کہ وہ اپنی کشتی میں زیادہ مسافر نہ لے کر جائیں، جو سکے انہوں نے پہلے حاصل کیے تھے وہ اسے دے دیں۔ اس طرح سوداگر نے مہینے کے آخر میں بادشاہ کو 2000 سونے کے سکے جمع کر کے دے دیے۔ اس طرح بادشاہ کو سوداگر کی بات سے اتفاق کرنا پڑا کہ ایک شخص اپنی زندگی کو پورا کر سکتا ہے
جب تک وہ اپنے ذہن کا استعمال کرے۔